وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ احقاف آیت نمبر 27، 25، 53 درس کا نمبر. آج کا موضوع، کیا ہم سب رجوع الی اللہ کرنا ہی نہیں چاہتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. اور ہم نے ان کو ایسے مقدور دیے تھے جو تم لوگوں کو نہیں دیے، اور انہیں کان اور آنکھیں اور دل دیے تھے، تو جب کہ وہ خدا کی آیتوں سے انکار کرتے تھے تو نہ تو ان کے کان ہی ان کے کچھ کام آ سکے اور نہ آنکھیں اور نہ دل، اور جس چیز سے استہزا کیا کرتے تھے اس نے ان کو آگھیرا. سامعین اکرام، سورہ احقاف آیت نمبر 27. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ، اور ہم نے تمہارے گرد و پیش کے علاقوں میں بہت سی بستیوں کو ہلاک کر دیا. وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے اپنی آیات بھیج کر بار بار طرح طرح سے ان کو سمجھایا شاید کہ وہ باز آ جائیں. سامعین اکرام، اہم آیت ہے، ہمارے لیے ہے. اور دیکھیں، اصل میں یہ قرآن جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک میسج ہے، اور میسج کا مدعا کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنی، کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا. اور بندگی کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں. یہ میں اللہ کی عطا سے مختصر طور پہ آپ کو بات بتا رہا ہوں. بندگی کا مطلب یہ ہے، عبادت کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں. ہمارے یہاں تو یہ مسئلہ ہے کہ ہم نے عبادت کو محدود کر دیا ہے چند افعال تک. یہ بہت بڑی گمراہی ہے. تو بہرحال دیکھیں، اصل تو یعنی قرآن اس پر کہا ہے وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو خواہش نفس سے رک گیا
اور اللہ کی مرضی سے زندگی گزاری وہ جنت میں جائے گا۔ ہمارے یہاں تو ایک جہالت کا دور ہے، ہم خود لوگ جاہل ہیں اور ہمیں کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے۔ ہمیں بتایا جاتا ہے، فرقہ واریت کی تعلیم دی جاتی ہے، درود و سلام پڑھو اذان سے پہلے مت پڑھو، اور رسول اللہ حاضر ہیں ناظر ہیں، دوسرا کہتا ہے نہیں ہے، نور ہیں، ایک کہتا ہے نور ہیں بشر ہیں، ایک کہتا ہے حیات ہیں، دوسرے کہتے ہیں ممات ہیں۔ اسی پر جھگڑے ہو رہے ہیں۔ میں اور تفصیلات میں نہیں جاتا، اسی پر جھگڑے ہو رہے ہیں۔ ہمارے بس اپنی اپنی ایک ہر فرقے کا ایک الگ مزاج ہے، الگ دین ہے، جو بھی ہیں میں نام نہیں لیتا، لیکن ہمارا اپنا اپنا ایک مزاج ہے۔ دیوبندیت بریلویت کے خلاف ہے، بریلویت دیوبندی کے خلاف ہے، اہل حدیث ان سب کے خلاف ہے، شیعہ بھی ان سب کے خلاف ہے، شیعہ لوگ ان سب کے خلاف ہے۔ قادیانیت کو تو وہ تو چھوڑ دیں، وہ تو مرتد ہیں، اور وہ سب کو ہم سب کو کافر قرار دیتے ہیں، اپنے آپ کو قادیانی مسلمان قرار دیتے ہیں۔ تو یہ ہم سب بھٹک گئے ہیں۔ اصل مسئلہ جو ہے لعلہم یرجعون کا ہے، یہ آیت نمبر 27 جو ہم پڑھ رہے ہیں، کہ رجوع کر لیں آپ اللہ کی طرف، اللہ کو منزل بنا لیں۔ یہ کام انسان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس کو سمجھ میں نہیں آتا۔ مجھے بعض اوقات لوگ کہتے ہیں، بعض لوگ، کہ بھئی دنیا تو ہم دیکھ رہے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے، لہٰذا ہم نے دنیا کی طرف رخ کر لیا ہے، اب تم کہہ رہے ہو کہ اللہ کی طرف رخ کر لو، تو وہ تو ہماری سمجھ سے بالا تر چیز ہے، تو ہم کیسے کریں؟ اب یہ ایک ایسا سوال ہے کہ اس کی اگر آپ سوچیں تو اس کی کوئی بنیاد نہیں بنتی۔ آپ یہ دیکھیں میں ویسے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ دنیا تو مقصد نہیں ہے جو آپ نے اس کو مقصد بنا لیا ہے، یعنی اس بات پہ اس طریقے سے بھی تو سوچیں نا آپ۔ دنیا کو اگر آپ دنیا کی طرف آپ رخ پھیل لیتے ہیں اور دنیا کو اپنا مدعا زندگی بنا لیتے ہیں، تو کتنا آپ جی لیں گے، کتنا جمع کر لیں گے، اور کتنا اس سے فائدہ اٹھا لیں گے۔ اربوں ڈالر جو ہیں ایک ایک آدمی کے پاس ہیں، آج دنیا میں ایسے آدمی لوگ موجود ہیں، اربوں ڈالر موجود ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو بڑھاپے سے اور موت سے نہیں بچا سکتے، بوڑھے ہو رہے ہیں وہ لوگ، میں نام نہیں لیتا۔ تو سعودی عرب کے بادشاہ ہیں شاہ سلمان، وہ بوڑھے ہو گئے، 80 کی پیٹے میں ہے، بڑی دولت ہے، لیکن بس اب وہ چل چلاؤ کا وقت ہے، کتنا جئیں گے، جوانی نہیں لا سکتے وہ۔ تو دیکھیں یہ ساری بے وقوفانہ باتیں ہیں، اصل حقیقت اللہ کی ہے، ذات باری تعالی، سبحان اللہ، وہو العلی الکبیر، ایک ذات ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، وہ نظر آ رہا ہے، یہ نہ سمجھیں کہ اللہ نظر نہیں آ رہا۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق من ربہم، ہم ان کو اپنی آیات دکھائیں گے۔ ہر شجر، ہر پھول، ہر پھل، ہر سبزی اللہ کے وجود کی دلالت کرتی ہے، مٹی سے یہ ساری چیزیں بن رہی ہیں۔ کھجور کا پیڑ ہے، کھجوریں ہیں، لٹک رہی ہیں، یہ کہاں سے آئیں؟ کیا درخت کے اندر سے آئیں یا زمین کے اندر سے آئیں؟ اس کو بنانے والا کون ہے؟ اس میں ذائقہ ڈالنے والا کون ہے؟ اس کا رنگ، اس کا ذائقہ، اس کی تاثیر۔ اسی طرح ہر سبزی کو لے لیں، ہر پھل کو لے لیں، الگ الگ تاثیرات ہیں، الگ الگ رنگ ہیں۔ آم اور مالٹے میں کتنا فرق ہے؟ تو بہرحال دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی قدرتیں تو واضح ہیں، اللہ کی نشانیاں، یہ نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، میں آپ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ یہ تو بس ایک امتحان ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہمیں تیاری کرنی ہے، ہمارا امتحان ہے۔ اب امتحان
اگر آپ نہیں دے رہے تو آپ نقصان میں جائیں گے۔ امتحان کے بعد فیصلہ ہوتا ہے نا، امتحان نہیں دیں گے یا تیاری نہ کریں گے امتحان کی، پرچہ نہیں دیں گے، پرچہ حل نہیں کریں گے، تو پھر تو آپ ناکام ہو جائیں گے۔ یعنی دنیا کے امتحانات لے لیں، MBBS کا فائنل ایئر ہے، ایک بچے کی دلچسپی نہیں ہے، جو وجہ بھی ہے دلچسپی نہیں ہے، تو وہ امتحان میں بیٹھ تو جاتا ہے لیکن بس بیٹھا رہتا ہے، آنسر جو شیٹ ہے اس پر مختلف شکلیں بناتا رہتا ہے، جو بھی اس کے کبھی کارٹون بنا دیا، کبھی کوئی گانا لکھ دیا، کبھی کیا کوئی کہانی لکھ دی، جو جوابات دینے ہیں وہ تو نہیں دے رہا۔ ہم بھی اسی طرح یہ پرچہ جو ہے غیر ضروری کاموں سے بھر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ یہ وہ کام چھوڑ دے جس کا کوئی مطلب نہ ہو، الترک ما لا یعنیہ ہو، اور یہ اللہ تعالیٰ نے بھی بات کی ہے، والذین ہم عن اللغو معرضون، یہ لغو کاموں سے پرہیز کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ہم تو لغویات میں مصروف ہیں۔ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، جب آپ دنیا کو منزل بنا لیتے ہیں تو اب سارے کام لغویات ہیں، لغو، بے فائدہ۔ نماز پڑھنے بے فائدہ ہے، آپ کو تو نماز کے مقصد کا پتہ نہیں ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، یہ ریاکاری کر رہے ہیں، نماز کے مقصد کا تو پتہ نہیں ہے۔ وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ در زبان اللہ اللہ، بر زبان اللہ اللہ، در دل گاؤ خر، این چنی تسبیح کہہ دارت اثر۔ فارسی کا شعر ہے کہ تم زبان پہ تو تم اللہ اللہ کر رہے ہو، دل میں تمہارے گدھے اور گائے اور گدھے ہیں، یہ تسبیح کیا اثر کرے گی؟ آپ دیکھ لیں ہمارے دو وزیر اعظم تو مجھے پتہ ہے ان کے ہاتھ میں تسبیح، مسلسل تسبیح پھیرتے رہتے۔ ایک بے نظیر صاحبہ تھی، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے، اور ایک ہمارے عمران خان جو اب سابق وزیر اعظم ہیں، تو تسبیح ہے چھوٹی سی، بس وہ گھماتے رہتے ہیں، اور ان کے دل اور دماغ میں کیا گھوم رہا ہے وہ ان کی باتوں سے ظاہر ہے۔ چور، ڈاکو، NRO نہیں دوں گا، یہ کرو وہ کرو۔ اس وقت 70 سال کی عمر ہے اور باتیں ساری بس ظاہر کی ہیں۔ یہ ایک سمبل ہے دنیا داری کا۔ 70 سال اب بس کافی عمر ہے، تو قبر کی تیاری ہم لوگ نہیں کر رہے۔ میں عمران خان کی صرف بات نہیں کر رہا، ہم سب، ہماری توجہ جو ہے وہ دنیا کی طرف ہے، ہمارا رجوع جو ہے وہ دنیا کی طرف ہے۔ جس کا رجوع بھی دنیا کی طرف ہو گیا ہلاکت اس کی یقینی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یہ آیت نمبر 27 پڑھ لینا۔ جس نے رجوع نہیں، لعلہم یرجعون، کہ وہ میری طرف رجوع کر لیں۔ ہم تو اللہ کے لیے آئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کے پاس تیاری کر کے واپس جانا ہے۔ لیکن اگر آپ کا رخ، آپ کا رجوع، میں اس آیت کی روح سے جو الفاظ ہیں وہ میں کہہ رہا ہوں، 27 نمبر، اگر آپ نے رجوع کر لیا ظاہر کی طرف اور ظاہر کو مدعا بنا لیا، آپ کی ہلاکت یقینی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یہ زبانی کلمے اور زبانی دکھاوے کی نمازیں یہ آپ کے کچھ کام نہیں آئیں گی۔ دیکھیں اصل مسئلہ تو نیت کا ہے، اس بات کو ذرا محسوس کریں نا آپ۔ مسئلہ تو ساری نیت کا ہے۔ ہماری دنیا میں رہنے کی نیت دنیا بن گئی ہے، ہم دنیا کے لیے جی رہے ہیں، ہمارا جینا مرنا دنیا کے لیے۔ اللہ ہماری منزل نہیں ہے، ہم ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اللہ، تو مسئلہ جو ہے بڑا پیچیدہ ہے، خطرناک ہے۔ پیچیدہ تو نہیں ہے، سادہ ہے، بالکل سادہ ہے۔ ہمیں رخ کرنا تھا اللہ کی طرف، رجوع الی اللہ۔
انسان دیکھیں رجوع اللہ کا مطلب سمجھیں اس کو، یا تو دنیا میں آ کے آپ دنیا کی فکر میں زندگی گزاریں گے یا اللہ کی یاد میں زندگی گزاریں گے۔ اللہ کی یاد میں آپ زندگی گزار ہی نہیں سکتے جب تک آپ کی منزل اللہ نہ ہو۔ آپ کا مقصود واحد زندگی گزارنے کا اگر اللہ نہیں ہے تو آپ اللہ کی یاد میں زندگی نہیں گزار سکتے۔ دیکھیں جو آپ کی ترجیح ہے، یہ بات میں اللہ کی عطا سے کہہ رہا ہوں، جو آپ کی ترجیح ہے اسی کی یاد میں آپ زندگی گزاریں گے۔ ہماری ترجیح زندگی گزارنے کی دنیا ہے، اللہ نہیں ہے، آخرت کی کامیابی نہیں ہے۔ ہم کافر ہیں، یعنی ہماری روش کافرانہ ہے۔ کافر ہیں یہ نہیں کہ آپ کو کافر کہا جائے، نہیں، روش کافرانہ ہے۔ اور یہ تو قرآن کی آیت میں آپ کو سناتا رہتا ہوں، سورہ ابراہیم کی آیت 2 اور 3 پڑھ لیں آپ۔ وَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، ویل تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو محبت کرتے ہیں دنیا سے آخرت کی نسبت، یعنی دنیا ان کی ترجیح ہے۔ دیکھیں یہ آیت نمبر 27 جو ہے، اس کو تھوڑا سا سوچیں آپ، یا تو ہم اس کے مصداق ہیں یا نہیں ہیں۔ اب اس میں ایک میسج جو ہے بالکل واضح ہے کہ اگر آپ نے رجوع اللہ نہ کیا تو ہلاکت یقینی ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ، جس بستی نے بھی اللہ کی طرف رجوع نہ کیا اس کی دنیا اور آخرت میں ہلاکت یقینی ہے۔ دنیا میں نقصان، دیکھیں ہلاکت کی اقسام بھی ہیں۔ پہلے تو پوری قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا تھا۔ قوم نوح کو اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا جب انہوں نے رجوع نہ کیا اللہ کی طرف۔ پیغمبر آتا ہے تو رجوع اللہ کی دعوت دیتا ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ بتاتا ہے، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کی طرف دوڑو۔ قوم عاد کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، وہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اس کا یعنی واقعہ۔ قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ پھر قوم تبع ہے اور اہل مدین ہے، شعیب علیہ السلام کی قوم لوط ہے، تو یہ سب لوگ تباہ ہو گئے۔ ان کا ایک جرم تھا کہ یہ رجوع اللہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لیکن آپ سوچا تو کریں نا کہ آخر کیا وجہ ہے ہلاکت کی؟ آج مسلمان ہلاک ہے، نقصان میں ہے، ذلیل ہے، خوار ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے دنیا کی طرف رجوع کر لیا ہے، اللہ کی طرف یہ رجوع نہیں کرنا چاہتا۔ یہ تو ایک ایسی حقیقت ہے جس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ اللہ کی عطا سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہم سب کا رجوع جو ہے وہ دنیا کی طرف ہے۔ ہو سکتا ہے بعض مبلغ آپ کو رجوع اللہ کی طرف دعوت دیں، یعنی اللہ کی باتیں کریں۔ ابھی میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا 5 منٹ پہلے، تو ایک جرگہ سا تھا یا ایک میٹنگ تھی، مجھے پتہ نہیں ہے، وہ کلپ میں نے سیو کر لیا ہے۔ داڑھی نہ مونچھ، اور وہ تقریر کر رہا تھا اسلام کے بارے میں، نصیحت کر رہا تھا۔ تو کوئی بری بات تو نہیں ہے، ہر ایک کر سکتا ہے نصیحت، لیکن دیکھیں پہلے تو آپ خود ایک چیز کو، آپ پہلے خود ایک نمونہ پیش کریں اپنا رجوع اللہ کا، اور پھر اور لوگوں کو دعوت دیں۔ کیونکہ یہ یعنی قانون ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، پیغمبر کہتا ہے وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، میں خود یعنی وہی کام کرتا ہوں جس کے طرف تمہیں بلا رہا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میں یعنی اپنے دعوت کے خلاف تمہارے سامنے نمونہ پیش کروں۔
تو یہ تو بنیادی اصول ہے. بہرحال یہ جو آیت ہے اس میں تو بڑا واضح میسج ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یعنی اس میں نتیجہ یہ اخذ ہوتا ہے کہ جس نے بھی رجوع الی اللہ نہ کیا اس کی ہلاکت یقینی ہے. اس بات پہ سوچیں. دیکھیں نقصان کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو فائدے کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے، یعنی یہ فائدہ حاصل کرنے کی شرائط پوری کرے. ایک فائدہ عظیم الشان فائدہ اللہ تعالیٰ اسے دینا چاہتا ہے، اور وعدے کی وفا کا دن روز قیامت ہے. ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا. اے لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے اور تم اللہ کی طرف رجوع نہ کرو. ہم نے دیکھیں، میں تو سادی سی بات کر رہا ہوں، یہ بات بڑی اہم ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں، دیکھیں اکثریت اب کروڑوں نمازی ہیں، یہ تو ہمیں پتہ ہے. 1.5 ارب مسلمان ہیں، تو ظاہر ہے 150 کروڑ میں تو کتنے لوگ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، اس سے میری بحث نہیں ہے. لیکن کروڑوں نمازی ہیں، کروڑوں روزے دار ہیں، کروڑوں لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، کروڑوں لوگ جو ہے حج کر چکے ہیں. لاکھوں کرتے ہیں نا، تو حج کر چکے ہیں اس وقت. تو مجھے بھی تقریباً کوئی 20 سال ہو گئے حج کیے ہوئے، اور تو مطلب 20 سال میں اب آپ لگا لیں جتنے بھی ہوئے اس سے پہلے، یعنی 50 سال کے عرصے میں کروڑوں لوگوں نے حج کر لیا ہوگا. اب اس وقت موجود ہیں حاجی بن کے، حاجی کہلا بھی رہے ہیں. الحاج، جس نے 2 حج کیے ہیں وہ کہتا ہے میرے نام کی صرف تو الحاج ہونا چاہیے، میں نے بہت حج کیے ہیں. تو دیکھیں ہمارا یہ دین ایک روایت رہ گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی مجھے یاد آ رہی ہے اس وقت، اور بالکل اس زمانے کے مطابق ہے وہ، کہ مفہوم یہ ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ضرور ایسا آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا. ما بقی من الاسلام الا اسمہ، اور قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا. الا وما بقی من القرآن الا رسمہ مساجد عامرۃ وہی خراب عن الہدی. مساجد آباد ہوں گی، قالین ہوں گے، اے سی ہوں گے، ٹائل ہوں گی وغیرہ وغیرہ، لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی. کوئی ایک مسجد آپ مجھے بتا دیں، مطلب ہوں گی مسجدیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، عام طور پہ ہدایت سے خالی ہیں. جمعے کے دن لوگ آتے ہیں، جمع ہوتے ہیں امام کے ساتھ. وہ جب امام خطبہ ختم کرنے والا ہوتا ہے، یعنی تقریر، تو خطبے کے وقت حاضریں ہوتی ہے. عام طور پہ آپ دیکھ لیں، چیک کر لیں نا. تو بس امام نے نماز پڑھی اور ابھی وہ دعا کر رہا ہے، لوگ چل پڑتے ہیں. امام سے کوئی رابطہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ہادی نہیں ہے. ہم سب لوگ ہدایت سے برگشتہ ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخ پھیر کر ہم نے دنیا کی طرف کر لیا ہے، ظاہر کی طرف. آج کا مسلمان ظاہر کے لیے زندہ ہے. آج کے مسلمان کی پریشانی صرف دنیا، آج کے مسلمان کی خوشی کی بات صرف دنیا کی باتیں ہیں. کوئی خوشخبری ہے؟ ہمارے لیے خوشخبریاں جو ہیں وہ ظاہر کی ہیں. یہ پیسہ آ گیا، یہ مکان بن گیا، یہ پلازا بن گیا، یہ دکان چل رہی ہے، یہ کارخانہ چل رہا ہے. بس لگے ہوئے اسی میں لگے، اسی کو خوشخبری سمجھتے ہیں. خوشخبری، اچھی خبر یہ ہے، بری خبر یہ ہے کہ، یا اچھی خبر یہ ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہے، اور بری خبر یہ ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے. ہم سب سے اللہ تعالیٰ، مسلمان فرد ہو یا امت ہو، اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہے، ناراض ہے. یہ اللہ کی رضا کے کام ہی نہیں کر رہا، تو راضی کیا ہوگا؟ ہمارا رویہ اسلام کے خلاف ہے. ہم دنیا دار لوگ ہیں، ظاہر کے لیے ہم جی رہے ہیں.
آپ دیکھ لیں نا، یعنی آخرت کی تو فکر نہیں ہے ہمیں، دنیا کی فکر ہے. انسان قبر میں ٹانگیں لٹکا لیتا ہے پھر بھی وہ دنیا ہی کی فکر کرتا ہے. آج کی جو لیڈرشپ ہے پاکستان کی 70 سال تک پہنچ گئی ہے یا اس سے زیادہ ہے، مرنے والے ہیں سب، اپوزیشن اور صاحب اقتدار، لیکن دنیا ہی کا شور ہے. ایسی ایک بات کہہ رہا ہوں، جو اشرافیہ ہے جس کو آپ لوگ منتخب کرتے ہیں، لاکھوں لوگ جو ہے ایک کال پہ آ جاتے ہیں اور گلے پھاڑ پھاڑ کے نعرے لگاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں دوسروں کو، اپنے لیڈر کو مرشد مانتے ہیں. لیکن رخ جو ہے، دیکھیں مختصر بات ہے، ہمارا لعلہم یرجون پہ ہم فٹ نہیں آتے. ہمیں ہمارا رسول بلا رہے ہیں، اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، ففروا الی اللہ. یہ کس کے الفاظ ہیں؟ ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین. اے لوگو اللہ کی طرف دوڑو، اور اگر نہ دوڑے تو میں اللہ کی طرف سے تمہیں ڈرانے والا ہوں اس کے خطرناک انجام سے صاف صاف. تو یہ جو آیت نمبر 27 ہم پڑھ رہے ہیں، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ، بہت سی بستیاں ہم ہلاک کر چکے ہیں. یہ کس کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہ ہمیں کہہ رہے ہیں. آپ دیکھ لیں قوم لوط، ڈیڈ سی، بحیرہ مردار، قوم عاد کے، قوم مدائن صالح کے اثرات موجود ہیں. یہ وہ ہیں جو جن کا قرآن میں تذکرہ ہے، اور یہاں پر بہت سی ایسے کھنڈرات ہیں جس کی ہمیں تاریخ، وہ قبل از تاریخ ہیں، ہمیں نہیں معلوم، لیکن ان کے نام و نشان نہ رہا ان لوگوں کا. تو دیکھیں یہ ساری باتیں سوچنے کی ہیں. اصل جو خلاصہ کلام یہ ہے، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ حقیقت میں رجوع الی اللہ کے لیے کیوں تیار نہیں ہو رہے؟ کیا فکر ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، وہ ہمیں سنبھال لے گا. اگر ہم اس کو اپنے حوالے کر دیں تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. کیا ہوا اللہ کو کہ وہ تمہیں عذاب دے اگر تم اس پر اس کا نعمتوں کا شکریہ، یعنی شکر گزاری کی روش اپنا لو اور اس پر یقین کر لو تو وہ تمہیں عذاب نہیں دے گا. ما یفعل اللہ، کیا ہوا اللہ کو؟ تو مسئلہ جو ہے مطلب یہ ہے کہ بڑا ایک ٹیڑھا سا مسئلہ ہے. ہم لوگ رجوع الی اللہ کے لیے تیار نہیں ہیں. تو میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور تمہارے ارد گرد کی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا اور بار بار اپنی نشانیاں ظاہر کر دیں تاکہ وہ رجوع کریں. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.